वेलकम बैक। व्हाइट हाउस के सालाना सहाफती इशाइये के दौरान सदर ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग, अमरीकी सदर महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया, मुलजिम इनाम याफ्ता उस्ताद निकला, कल अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप तकरीब में वापस आना चाहते थे लेकिन सीक्रेट सर्विस ने रोक दिया। व्हाइट हाउस के सालाना सहाफती डिनर में फायरिंग, सदर ट्रंप को निकाल लिया गया, हमला आवर गिरफ्तार। फायरिंग की आवाज सुनते ही भगदड़ मची, कुछ लोग टेबल के नीचे छुप गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने स्टेज पर चढ़कर ट्रंप को हिस्सा में ले लिया, तकरीब से बाहर ले गए। खातून अव्वल जेडी वेंस, कैरोलाइन लेविट और काबीना के अरकान भी महफूज रहे। अमरीकी मीडिया का कहना है मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की, बॉलरूम के बाहर सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर फायरिंग की। You saw the best resolve of American law enforcement because you, Mr. President, inspire them 24/7, 365. And that is a changing dynamic in this country, and that's why you saw brave Secret Service agents respond immediately, swiftly, subdue and take down the suspect and safeguard the lives of thousands of individuals at that hotel. अमरीकी मीडिया का कहना है हमलावर की शनाख्त 31 साल के कूल टॉम्स एलन के नाम से हुई, जो कैलिफोर्निया का रिहायशी, कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना है मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। Tonight you saw the very worst and the very best of this country. This investigation is ongoing. I expect you will see charges filed shortly. The charges should be self-evident given the conduct, but as you'll hear, there'll be multiple charges surrounding the shooting, around the possession of firearms, and anything else that we can get on this guy. अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप तकरीब में वापस आना चाहते थे लेकिन सीक्रेट सर्विस ने रोक दिया। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ, इस वजह से हमारी अजीम फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे व्हाइट हाउस में महफूज बॉल रूम की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, जदीद तरीन हिफाजती सहूलियात वाला हॉल तैयार होता तो ये वाकया कभी पेश न आता। मंसूबे के खिलाफ दायर मुकदमा मुज़हका खेज है, इसे फौरी खत्म होना चाहिए। मंसूबा वक्त से पहले और बजट के मुताबिक मुकम्मल हो रहा है, इसकी तकमील में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आज आज़ादी इजहार राय पर हमला किया गया, ये मेरी जान लेने की एक और कोशिश थी। अमरीकी सदर ट्रंप की फायरिंग वाकई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा व्हाइट हाउस में फायरिंग ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक सकेगी, सदारत इंतहाई खतरनाक पेशा है, पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर का इंतखाब ही ना लड़ता। Tray going down. I've heard that many times. I was watching to see what was happening. We were whisked away along with other people, but we were really whisked away. And this shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. Man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. We're planning at the White House. It's actually, we need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our Republic has been attacked by a would-be assassin. अमरीकी सदर ट्रंप ने फायरिंग के वाक़ये की सीसीटीवी ट्रुथ सोशल पर जारी कर दी। वीडियो में एक शख्स को होटल के बॉल रूम की जानिब दौड़ते देखा जा सकता है। वो शख्स फायरिंग करता हुआ सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर्स के करीब से गुजरता है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते दिखाई दिए। सदर ट्रंप ने 2 तस्वीरें भी जारी की। एक शख्स को जमीन पर हाथ पीछे बांधे हुए दिखाया गया है, जिसे हमलावर करार दिया गया है। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट सदर ट्रंप को बाहर ले जाने लगे तो वो लड़खड़ा कर गिर गए। एहलकारों ने उन्हें उठाया और बाहर ले गए। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, फायरिंग के बाद के ये मनाजिर हैं। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट सदर ट्रंप को बाहर लेकर जाने लगे। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लड़खड़ा कर गिर गए। एहलकारों ने उन्हें उठाया और फिर बाहर ले गए।
وائٹ ہاؤس کی کوریج پر مامور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی. ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی پرچی دکھائی گئی تو صدر ٹرمپ کی ایک جانب بیٹھی خاتون حیرت زدہ رہ گئی. اچانک ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر سٹیج سے نیچے ہو گئے. اس دوران سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں بھی تانی. کورسپونڈنٹ ڈنر سے صدر ٹرمپ نے خطاب کرنا تھا. ہلٹن ہوٹل میں ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ پہلا واقعہ نہیں. ماضی میں یہاں سابق صدر ریگن پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. اس ہوٹل کو ریگن ہوٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسے یہ عرفیت جان ہاکلے جونیئر کی جانب سے 1981 میں وہاں صدر رونالڈ ریگن کے قتل کی کوشش کے بعد حاصل ہوئی. الجزیرہ کا کہنا ہے یہ تقریب شاید وہی ہے جس کے لیے ہوٹل سب سے زیادہ مشہور ہے، نہ کہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے لیے جو وہاں ہر سال منعقد ہوتا ہے. اور واشنگٹن میں گولیاں چلی، سائرن بجے، ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن ایک مہمان کھانا کھاتا رہا. وائٹ ہاؤس کے صحافتی عشائیہ میں جب ہر شخص جان بچانے کی فکر میں تھا، موصوف بڑے اطمینان سے لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیے. دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئے. And as John mentioned, the White House Correspondents' Dinner is where we are presently broadcasting from, and who is in the room? صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا پریس ڈنر پر فائرنگ گھناؤنا دہشت گردانہ عمل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے تشویشناک واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتا ہوں. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں. میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں. خبر دیں گے آپ کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے خطے میں امریکی موجودگی عدم استحکام کی وجہ ہے. خطے کے ممالک کو مل کر اپنا دفاعی نظام بنانا چاہیے. مسقط میں عمان کے سلطان حسن بن طارق ال سعید سے عباس عراقچی نے ملاقات کی. ایران پر مسلط جنگ کے خلاف عمان کے اصولی موقف کی تعریف کی. ایرانی میڈیا نے بتایا عمان کے سلطان نے جنگ کے فوری خاتمے کی خواہش ظاہر کی اور قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات میں آبنائے ہرمز اور پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکرات پر بھی بات چیت ہوئی. ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کی امریکی مذاکرات کاروں سے فون پر گفتگو. ترک وزارت خارجہ نے بتایا ٹیلی فونک رابطے میں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر بھی بات کی. امریکی بحریہ نے بحیرہ عرب میں کارروائی کرتے ہوئے تجارتی جہاز MV7 کو روک لیا. سینٹکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاز کو روکا گیا اور ایران واپس جانے کا حکم دیا گیا جو اس وقت امریکی نگرانی میں واپس جا رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ بحری جہاز تجارت کی آڑ میں غیر قانونی ایرانی مصنوعات کی منتقلی میں ملوث تھا اور حالیہ بلیک لسٹ کیے گئے 19 جہازوں میں شامل ہے. امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی توانائی کی ترسیل پر پابندی عائد کر رکھی ہیں. ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 37 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے اور امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے. دشمن کی کسی بھی نئی جارحیت کا جواب اس کی توقعات سے بڑھ کر دیا جائے گا. ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے ایرانی فوج کی دانشمندانہ خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں دشمن کو جہنمی طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ نیتن یاہو کا کھلونا بننے کے بجائے خطے میں اپنے تباہ شدہ اڈوں سے بچا کھوچا سامان سمیٹ کر فوری نکل جائے. آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول برقرار ہے.
ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں 22 اپریل کو 2 اسرائیلی تجارتی جہاز قبضے میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پاسداران انقلاب نے اسرائیلی بحری جہازوں کو روکا اور آبنائے ہرمز کی پارکنگ کی طرف جانے کی ہدایت کی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے امارات کے صنعتی شعبے کے لیے جامع پیکج کی منظوری دے دی۔ انہوں نے 1 ارب درہم کے نیشنل انڈسٹریل ریزیلینس فنڈ کے قیام کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت مینوفیکچرنگ اور منصوبہ بندی میں مصنوعی ذہانت کے مزید مؤثر استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔